بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ درجہ اول تصوم، جماعت اول، ہفتہ 14واں۔ جی بچوں، جو ہم نے آج کتاب پڑھنی ہے، جو ٹیکسٹ بک ہم آج پڑھیں گے وہ ہے نور اسلام پہلی کرن، صفحہ نمبر 34 اور 35، باب کا نمبر ہے 3۔ سبق کا عنوان اور موضوع ہے صفائی۔ دستیاب تدریسی ذرائع میں شامل ہیں موبائل، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ۔ سبق کا مختصر سا تعارف۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صفائی کی عادت اپنانے سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات۔ پیارے بچوں، آج کی اچھی بات میں شامل ہے دوسروں کی مدد کریں۔ جی بچوں، جو لوگ ہمارے ارد گرد پریشان ہیں، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے جلدی سے ان کی مدد کر دیں۔ ان کی مدد کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صفائی۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ صفائی۔ جی بچوں، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی رکھنے سے ہم اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور صاف ستھرا رہنے سے ہم بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تدریسی مقاصد اور معیار کامیابی۔ ہمارے سبق کے تدریسی مقاصد آج کیا ہیں کہ اس پر سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے، اور صفائی کی اہمیت پر اور اس کی افادیت کو سمجھ لیں گے۔ اسی طرح ہمارے سبق کی آج کی معیار کامیابی یہ ہے کہ سبق میں آنے والے اہم نکات کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کرنا۔ جی بچوں، سابقہ واقفیت کے سوالات۔ ہمیں اپنے گھر کو کیسا رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھر کو کیسا رکھنا چاہیے؟ جی سوچیں۔ جی بچوں، ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جی، ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، گھر کی چیزیں سمیٹ کے رکھنی چاہیے، گھر بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا ہی صفائی ہے۔ دوسرا سوال، صاف ستھرا رہنا کیسی عادت ہے؟ یہ تو بہت آسان سا سوال ہے۔ جی مجھے معلوم ہے اس سوال کا جواب آپ سب بچوں کو آتا ہے۔ جی شاباش، صاف ستھرا رہنا بہت اچھی عادت ہے۔ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی عادت ہے۔ اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جی بچوں، ذہن پہ زور ڈالیے، اس سوال کا جواب سوچئے۔ سوچیں، اگر ہم ہر طرف ہمارے گندگی ہو تو کیا ہوگا؟ شاباش، کیا ہوگا؟ ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، ہم بیمار رہنے لگیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر طرف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بچوں، یہ ہے ہمارا آج کا سبق جس کی ابھی ہم پڑھائی کریں گے۔ سبق کا نام ہے صفائی۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفائی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا رہنے والے لوگ بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صاف ستھرا رہنے پر بہت زور دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاف ستھرا رہتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو پورا کر لیتا ہے، یعنی صاف ستھرا رہنا نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بلکہ اپنے ارد گرد کو، اپنے گھر کو، باہر سب کی صفائی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ ہم کس طرح سے صفائی رکھ سکتے ہیں؟ کن کن چیزوں کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم کن چیزوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں، بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں؟ جی، ہمیں چاہیے کہ صبح شام اپنے دانت کو صاف کریں، یعنی کہ صبح اٹھیں تو بھی دانتوں کو صاف کریں، اور جب رات کو سونے لگیں تو اس سے پہلے بھی اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ پیارے بچوں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کھانے کے کچھ جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اگر ہم ان کو جلدی سے صاف نہ کریں، دانتوں کو برش نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے کہ
مجھے کھانے کے ذرات ہمارے دانتوں میں پھنستے ہیں، پھر وہ گلنے سڑنے لگتے ہیں، اور گلنے سڑنے کے بعد وہاں پر بیکٹیریا اور جرمز پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں، ناشتے سے پہلے جو ہے وہ اپنے دانت کو صاف کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ایک دم اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ روزانہ نہا کر صاف کپڑے پہنیں۔ سب سے پہلے تو آج کل ویسے ہی بہت گرمی ہے، سب بچے روز نہاتے ہوں گے اور صاف کپڑے بھی پہنتے ہوں گے، تو یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ایک تو روزانہ صبح نہائیں، اور صبح نہانے کے بعد پھر اپنے کپڑے بھی ہیں وہ تبدیل کریں۔ کپڑوں کو تبدیل کرنے سے بھی ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، نہانے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں۔ تو روزانہ نہانا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صاف کپڑے پہننے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہفتے میں ایک بار ناخن کاٹیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر جمعے کو ناخن کاٹتے تھے، تو آپ بھی اپنے اس طریقے کو اپنائیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہر جمعے والے دن جو ہے وہ اپنے ناخن کو کاٹیں، کیونکہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان میں گندگی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اور پھر وہی گندگی ہمارے کھانے میں شامل ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہاتھوں سے تو پھر وہ گندگی ہمارے کھانے کے ساتھ جاتی ہے، جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ناخنوں کو کاٹ کے رکھیں، کیونکہ بڑے ہوئے ناخن اور گندگی والے ناخن سے سب کو گھن آتی ہے، اور سب کو وہ برے لگتے ہیں۔ تو اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ ہر جمعے والے دن اپنے ناخن جو ہیں وہ کاٹا کریں گے۔ اپنا کمرہ صاف رکھیں، اپنی کتابیں اور کھلونے درست جگہ پر رکھیں۔ جب آپ کتابیں پڑھ لیں تو جہاں سے آپ نے کتاب اٹھائی ہو، اگر اپنے بیگ سے نکالی ہے، بستے سے نکالی ہے، تو اس کو وہاں واپس رکھ دیں، اور جب آپ کھلونوں سے کھیل لیں تو پھر ان کو سمیٹ کر جو جگہ آپ کے گھر میں اپنے کھلونوں کی بنی ہوئی ہو وہاں پر اپنے کھلونے واپس رکھ دیں۔ جس چیز کو جہاں سے اٹھائیں اگر اس کو ہم وقت پر واپس رکھ دیں تو ہمارا گھر بھی صاف رہتا ہے اور ہمارا سکول بھی صاف رہتا ہے۔ کوڑے دان کا استعمال کریں۔ اگر آپ گھر میں ہیں یا گھر سے باہر ہیں تو کچرے کو ڈالنے کے لیے، کچرے کو کہیں رکھنے کے لیے آپ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ کوڑے دان کے لیے، کیونکہ کوڑا دان ہوتا ہی کچرا ڈالنے کے لیے ہے۔ تو کوڑا دان گھر میں بھی استعمال کریں اور باہر بھی استعمال کریں۔ گھر سے باہر بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بہت صاف ستھرا رکھ لیا ہے، آپ خود بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن اگر آپ باہر جاتے ہیں تو کھانا پینا کھاتے ہیں اور اس کے جو باقیات ہیں، یعنی کہ اس کی جو شاپر ہیں، تو وہ آپ سڑک پر پھینک دیں، یا آپ کسی کے گھر کے سامنے پھینک دیں، یا آپ گلی میں پھینک دیں، تو یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہوتی۔ اچھے بچے باہر بھی جاتے ہیں تو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے پھینکنی ہے تو اس کو کچرا دان میں پھینکیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، تاکہ آپ کا ملک بھی صاف رہے اور آپ کا گھر بھی صاف رہے۔ سڑکوں، کھیل کے میدانوں یا کسی بھی جگہ پر گندگی نہ پھیلائیں تاکہ ہمارا وطن صاف اور بیماریوں سے پاک ہو جائے۔ جب آپ ہر جگہ جا کے کوڑا دان کا استعمال کریں گے، کچرے کو کوڑا دان میں ڈالیں گے، تو پھر کہیں بھی گندگی نہیں پھیلے گی۔ جب ہم پارک میں جاتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے کوڑا دان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو کچرا ہے اس کو کوڑا دان میں ڈالیں تاکہ ہمارا ملک صاف ستھرا رہے اور بیماریوں سے بھی پاک ہو جائے۔ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ گندگی۔ جی بچوں، تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ سبق کو ختم کرنے سے پہلے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ جی بچوں، جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں اور کوڑے دان کا استعمال کریں کچرے کو ڈالنے کے لیے، اپنے پاکستان کو صاف رکھیں، اور ان سارے نکات کا خیال رکھنے کے بعد، ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھا لگا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں اس چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنے پاکستان کو بھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔